گلبر ٹاؤن محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام احمد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے مقابلہ حسن قرات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں کے 40 سے زائد بچوں نے حصہ لیا، یعنی کہ گلبر ٹاؤن کے 29 اسکولوں نے حصہ لیا۔ مقابلہ حسن قرات کی صدارت چیئرمین گلبر ٹاؤن نصرت اللہ نے کی، جبکہ امیر جماعت اسلامی گلبر ٹاؤن فاروق نعمت اللہ یہاں پر خصوصی مہمان کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ جامعہ NLD کے پروفیسر عبدالحی مدنی کے ساتھ میونسپل کمشنر گلبر ٹاؤن عبدالحمید سہاگ، ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف سمیت ٹاؤن کے دیگر افسران، ڈائریکٹر محکمہ تعلیم محمد شریف خان، ڈپٹی ڈائریکٹر سیدہ عائشہ قمر، سینئر سپروائزر ایڈمنسٹریشن، اسٹاف، اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ سر آغا خان انگلش میڈیم اسکول گلبر ٹاؤن، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جہاں نصابی غیر نصابی سرگرمیوں کے متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ تقریب بھی سر آغا خان انگلش میڈیم اسکول اردو میڈیم اسکول گلبر ٹاؤن کے میدان میں منعقد کی گئی۔ مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے انتہائی خوشحالی سے ساتھ آیت قرآنی کی تلاوت کی، خاص طور پر تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں کلام الہی کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی، جس پر حاضرین نے سبحان اللہ کہہ کر ان کو داد دی۔ ہم ذرا سنوا دیتے ہیں، تھوڑا سا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبأ العظيم وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ مقابلہ حسن قرات کے لیے ججز کے فرائض قاری فیصل وڑائش، قاری مصدق الامین اور قاری محمد علی سرور نے سر انجام دی، جبکہ نعت خواں قاری عبداللہ سیالوی بھی یہاں موجود تھے معاونت کے لیے۔ اس موقع پر جہاں پر طلباء و طالبات نے اپنی کارکردگی کا کھل کر مظاہرہ کیا، جو کہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں کرتے چلے آتے ہیں گلبر ٹاؤن کے طلباء و طالبات، وہیں اساتذہ کرام بھی یقیناً خوش تھے کہ یقینی طور پر ان کے طلباء و طالبات نے پھر ایک بار اپنے آپ کو منوا لیا۔ تاہم اس موقع پر صدر تقریب فاروق نعمت اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ ہم سے پہلے بھی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ہمیں ایڈیشنلی جو اعزاز ملا ہے، ہمارے سر پہ جو تاج سجایا گیا ہے، وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بھی ہے اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی ہے۔ اور امتوں کو صرف روزے ملتے تھے، ہمیں قرآن عطا ہوا۔ یہ قرآن جیسا کہ یہاں اس پوری محفل کے ذریعے پیغام ہمیں ملا ہے، تلاوت کے لیے بھی ہے، تذکیر کے لیے بھی ہے، قرأت کے لیے بھی ہے۔ اسے سنتے ہیں تو وجد بھی آتا ہے، اس کی خوش الہانی ہمیں سماعت کی توفیق ملتی ہے تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ ماہ مبارک آپ کو اور مجھے یہ بھی یاد دلانے آ رہا ہے کہ یہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ بے کسی، بے بسی، مجبوری، لاچاری کی زندگی کے لیے آپ کو اور مجھے عطا نہیں کیا گیا، بلکہ اس دنیا میں کمانڈ کے لیے، امامت کے لیے اور سیادت کے لیے آپ کو اور مجھے عطا ہوا۔ جبکہ اس موقع پر چیئرمین نصرت اللہ گلبر ٹاؤن نے کیا کہا، یہ سنیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، میری بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن محکمہ تعلیم نے جو ہے وہ اس مقابلے کا انعقاد کیا، اور موقع بھی موقع کی مناسبت دیکھا جائے تو رمضان بھی قریب ہے، اور رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سردار ہے مہینوں کا، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا شعبہ تعلیم جو ہے، محکمہ تعلیم، اس کی یہ خوبی ہے، اس کے ذمہ داران کی، ان کے اساتذہ کرام کی، اور اس کا اپنی یہ سمجھے انفرادیت بھی ہے کہ مجھے آئے ہوئے 8 ماہ ہوئے ہیں وہ کیے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقل بنیادوں کے اوپر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ بہت سنجیدگی ہے۔ جبکہ اس موقع پر NLD سے آنے والے پروفیسر عبدالحی مدنی نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیے۔ پاکستانی قوم الحمدللہ دنیا میں اپنا پوٹینشل منوا چکی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 1989 میں جب میں مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، ہمارے ساتھ اس وقت 142 ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو ایک گیدرنگ تھی جس میں
لیبیا کے ایک اسٹوڈنٹ نے بربلا اس چیز کا اظہار کیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ پاکستانی قوم جس بھی میدان میں قدم رکھ دے وہ بازی لے جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر یقینی طور پر یہاں پہ طلباء و طالبات کی کارکردگی کو کھل کر سراہا گیا اور ان میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی، جو کہ یقینی طور پر ایک احسن کام بھی تھا، یعنی ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی کہ آپ نے جس طرح قرات کی تھی، یعنی کہ اللہ کے کلام کو پیش کیا تھا، اس کا صلہ ان کو دیا گیا۔ اس میں ننھے منھے بچے جو طلباء طالبات تھے، انہوں نے یقینی طور پر جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ان کو شیلڈ دی گئی، جبکہ یہاں کونسل کی یعنی کہ تعلیمی کمیٹی کی چیئرپرسن بھی موجود تھیں، جبکہ طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام بھی خوش تھے کہ انہی کے اسکولوں کو، یعنی مختلف اسکول جس میں رابعہ بصری اسکول، سرا خان انگلش میڈیم اسکول، بہادر یار جنگ اسکول کے طلباء و طالبات نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ اس موقع پر چیئرمین گلبر ٹاؤن نصرت اللہ فاروق نعمت اللہ جو کہ مہمان خصوصی تھے، عبدالحمید سہاگ جو کہ میونسپل کمشنر تھے، ان کو بھی یہاں آنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد شریف خان نے ان کے ساتھ بالکل معاملت کی اور تحائف بھی پیش کیے۔ یقینی طور پر یہ خوبصورت تقریب قرار دی جا سکتی ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ مارچ کے اندر بدلتے موسم، یعنی مارچ میں سردی اور اس پر بارش کی پیشن گوئیاں، اور یقینی طور پر موسم بتا رہا ہے کسی وقت کروٹ بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن کے محکمہ سینیٹیشن نے حرکت دکھائی اور گزشتہ رات بھی وہ جہاں پر برساتی نالوں کی صفائی کے کام کے لیے عملی طور پر مصروف عمل تھے، انہوں نے ایکسکیویٹر کی مدد سے برساتی نالوں کی صفائی چوکنگ پوائنٹ کے کلیئر کرنے کے لیے افرادی قوت کا بھرپور استعمال کیا، اور شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں کو متوقع بارش اگر موسم کروٹ بدلتا ہے تو یقیناً بہتر سفری سہولتیں فراہم کی جا سکے اور گلی محلوں سے آنے والے پانی کو برساتی نالوں کی مدد سے براہ راست سمندر کی طرف روانہ کیا جا سکے، جس کے لیے محکمہ سینیٹیشن کے ڈائریکٹر فرحان شبیر اور دیگر ڈپٹی ڈائریکٹر اور ملازمین یقینی طور پر حرکت میں رہے۔ انہوں نے رات بھر تقریباً مختلف علاقوں میں برساتی نالوں کی صفائی کے کام کو انجام دیا۔ چکوڑ نالوں تک گئے، اس لیے کہ یہ بس اینڈ کی طرف پر ہے اور آخری حصے پہ تو یقینی طور پر صفائی ضروری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر اور ان کی ٹیم نے رات بھر نالے کی صفائی کے کام کو جاری رکھا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک کی واضح ہدایتوں کے بعد آج شاہ فیصل ٹاؤن میں جہاں لوگوں کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، وہیں متوقع بارش میں بھی ہر قسم کی مشکلات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر کیا کہہ رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ جی ہاں، کل سے ہم نے نالے کی صفائی کا کام شروع کروایا ہے، جو کہ آپ نے خود رات کو دیکھا تھا، آپ نے وزٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ ہم نے کل یہ شمع شاپنگ سینٹر سے لے کے اور جو پل چڑھتا ہے کرنگی والا وہاں تک کے نالے کی صفائی کے جتنے بھی چوکنگ پوائنٹ تھے اس کو بھی صاف کروا دیا۔ پھر یہاں پہ چکور نالے والی سائڈ پہ وہاں بھی صاف کرا دیا۔ UC1 میں بھی جو چوکنگ پوائنٹ تھے کل ہم نے ایکسیویٹر منگا کے، چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ دوبارہ اگر بارش ہو تو پانی نہ رکے، تو اس کے تمام چوکنگ پوائنٹ ہم نے کلیئر کرا دیے ہیں۔ اب جہاں تک اسپرے کی بات ہے تو اسپرے ہم نے ابھی چند دن پہلے ہی تمام 8 کی 8 UCO میں کروایا تھا، اور ابھی انشاءاللہ چیئرمین صاحب دوبارہ سے پھر شروع کروائیں گے، تو جیسے ہی شروع کروائیں گے تو اس میں بھی ہم آپ کو بلا کے انشاءاللہ دکھائیں گے۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں یقینی طور پر لوگوں کو ایک صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک اور ان کے تمام محکمے، چاہے B&R ہو، MND ہو، پارک ہو یا سینیٹیشن ہو یا دیگر ڈپارٹمنٹ ہو، مل جل کر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے موجود ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ آداب عرض ہے، آج میں آیا شاہ فیصل ٹاؤن، اور شاہ فیصل ٹاؤن میں آ کے میری پوری کوشش ہوتی ہے گھیرنے کی شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک کو، لیکن یہ ہاتھ میں آتے نہیں ہیں، لیکن آ جائیں گے کسی دن۔ لیکن آج پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو خوب کوشش کروں گا نچوڑنے کی، دیکھتے ہیں قابو کر پاتا ہوں کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بارشوں کا موسم، بارش آئی، آپ لوگوں کا محکمہ سینیٹیشن فعال کردار ادا کرتا رہا، وائس چیئرمین ہو، آپ ہو، نالے پہ ہو، بلکہ اس دن تو شاید فلاور شو کا افتتاح بھی تھا، اور لیکن آپ لوگ شاہراہوں پر موجود تھے، اور اس کے بعد جا کے آپ نے فلاور شو کا افتتاح۔ فلاور شو پہ بات پہ آؤں گا۔ شاہ فیصل ٹاؤن گنجان آبادی ہے، نالے ہے، کیا ذہنی طور پر تیار تھے؟ کیونکہ ہمارے پاس مووی آ رہی ہے کہ آپ نے کل رات کو بھی چوکنگ پوائنٹ کلیئر کیے ہیں، نالے صاف کیے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت شاہ فیصل میں؟ اگر بارش آج ہو جاتی ہے، موسم ابھی بھی بندہ ہوا ہے، پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے اور ہم آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے۔
बारिश 2 दिन पहले जो तूफ़ानी बारिश हुई थी, पूरी कराची पानी की लपेट में थी और हर जगह पानी मौजूद था। लेकिन मैं अपने शाह फैसल टाउन की टीम को, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था और वो बारिश से पहले भी और बारिश वाली रात भी पूरी रात वो लगे रहे। और हमारी पूरी टीम में मेरे वाइस चेयरमैन, मेरे सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर फरहान शबीर, सब लगे हुए थे, पूरी टीम लगी हुई थी शाह फैसल टाउन की। और वो सुबह तक लगी हुई थी और अगले दिन भी लगी हुई थी, मतलब 48 घंटे उनको हो गए थे, वो मुसलसल काम कर रहे थे। और उसके बाद हमने फ़ौरन तमाम इलाकों का विज़िट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शाह फैसल में कहीं पानी हमें नहीं मिला। छोटे मोटे मसले होते रहते, उसको हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़ा कोई मेजर मसला पूरे शाह फैसल में इस तूफ़ानी बारिश में कहीं पर भी पेश नहीं आया। उसके बावजूद हमारी कल भी नालों की चौकिंग पे काम शुरू है, चल रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। और मेरी पहली कोशिश ये है कि हम सफाई सुथराई के हवाले से, नालों, सीवरेज और सीवरेज के लाइनों के हवाले से इस पे काम करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, इसको हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। कल भी रात को मैं शाह फैसल में था और रात नालों की सफाई हो रही थी। इस प्रोग्राम के इंटरव्यू से पहले या उसके बाद आपको वो भी देखने को मिलेगा कि शाह फैसल में नालों की सफाई का अमल जारी और सारी है और स्प्रे मुहिम भी जारी है। और बारिश के बाद तो यकीनी तौर पर मिसहैप होता है, सड़कों पे पानी होता है, सफरी सहूलतें फराहम करना होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी डायरेक्टर सैनिटेशन कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप किसी को खूबसूरत अल्फाज में आई लव यू कह सकते हो तो क्या वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसको आई लव यू कह सकते हो? हाँ बिल्कुल आई लव यू कहूँगा, लेकिन जब वो भाई क्या कह मौजूद होंगे, क्योंकि इसका मतलब लोग गलत ले लेते हैं। नहीं, मेरी वक्तन फ़वक्तन उनसे बातें होती रहती है। और हमारे जो डायरेक्टर है फरहान शबीर साहब, पूरे शाह फैसल टाउन को पता है कि वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, कौंसलर साहिबान, मुझे नहीं लगता है कोई एक भी बंदा ऐसा हो जिसको मसला हो हमारे सॉलिड वेस्ट के डिपार्टमेंट। यही तो फंसे हो ना यार, यही तो मैं कहता हूँ कभी तो अटकोगे ना, खटक हो तो अटकोगे। भाई साहब मैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आपके सॉलिड वेस्ट की बात नहीं कर रहा। सॉलिड वेस्ट बोर्ड, अच्छा जी, मैं अपने सॉलिड वेस्ट वो असल में हमारे अंडर नहीं आते, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है, मैं अपने सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ। और आपकी तवज्जो से अभी बता रहा हूँ कि मैं अभी आने से पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मीटिंग थी मेरी और उनकी पूरी टीम आई थी और उनको मैंने बड़ा वासे कहा कि मैं आपके काम से मुतमईन नहीं हूँ, आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपने अपना किबला दुरुस्त करना है करें, नहीं करना है तो हम रोडों पे होंगे, एहतजाज करेंगे और हम आपसे हिसाब लेंगे कि आपके इतने पैसे, इतने फंड, इतने लोग जो है क्या हो रहा है। तो वो अभी मेरे से मीटिंग करके गए और इंशाल्लाह वो के नए डायरेक्टर साहब आए, उनके डिस्ट्रिक्ट के हेड आए हैं मुमताज़ भुट्टो साहब, अच्छे आदमी हैं वो, पिछले 2 दिन से मुझसे राब्ते में। और आज पूरी टीम के साथ वो आए थे, मेरे साथ मीटिंग भी की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ बेहतर होगा। जो आपको शिकायत थी घर घर कचरा नहीं उठ रहा और ये काम नहीं करते, आपकी अपनी पैरेलल आप डिपार्टमेंट चला रहे थे, तो आपको उम्मीद है कि अब शायद सॉलिड वेस्ट शाह फैसल में काम करेगा? ये तफसीली बातचीत उनसे हुई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ये देखें, घर घर से कचरा दूर की बात, मेन रोडों पे सफाई नहीं हो रही है, अंदर बाज़ारों में सफाई नहीं हो रही है, घरों से कचरा नहीं उठ रहा है। और आपके डिपार्टमेंट के लोग सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे, वो नहीं है अच्छा। आज उनका मेरे साथ विज़िट था, विज़िट मैंने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा मैं उस वक्त विज़िट करूंगा जब आपके लोग काम करें, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा आपके इलाकों में। और खटक प्रेशर डाले हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 26 अरब रुपए की रसमलाई और खबशी हलवा कराची से खा रहे हैं, तो कम से कम इनके टाउन से जो काम करवा सकते हैं ये करवा लें, और ये करवा लेंगे मुझे पता है। लेकिन अच्छा, आपके यहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो फ्लावर शो हो, सफाई सुथराई हो, कोई भी हो, या शब बारात हो, आपके सारे महकमों के महकमा जाती अफसरान ऑन बोर्ड होते हैं। वो यानी कि BNR का हो, सैनिटेशन का हो, पार्क का हो और MND का हो, वो सब ऑन बोर्ड होते हैं। अब ये जो मरला था अब आ रहा है, जैसे बारिश का तो अभी है सर पर, वो आपने बताया सॉलिड वेस्ट आपका लगा हुआ है और आप उसको काबू में रखोगे। और आप खुद भी विजिट कर रहे थे, भीग रहे थे बारिश में, जो इतवार को बारिश हुई थी। तो आप ये जो दूसरी चीज़ें हैं, अब आप ये बताएं कि फ्लावर शो से भी आप तकरीबन फारिग हो चुके हैं, अभी तो चल रहा है वो, रमज़ान तक चलेगा, और उसके बाद आप एक धमाका भी और करने जा रहे हो बिलाल कॉलोनी में, शायद वो मेरे ख्याल है ईद के बाद ही कर पाओगे, टाइम नहीं है। लेकिन ये कि अब चले इसी तरफ आ जाता हूँ, फ्लावर शो का बिलाल कॉलोनी वालों को तोहफा कब देंगे, क्योंकि रमज़ान आ गया 12 तारीख को। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि हम रमज़ान से पहले ही फ्लावर शो करते बिलाल में, लेकिन बिलाल में ऐसा कोई पार्क था नहीं जिसमें फ्लावर शो हो सके,
تو اب انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک پارک کی میں اوپننگ کرنے جا رہا ہوں, وہاں اس کو ہم نے بنا لیا ہے, اور دوسرے پارک پہ کام شروع ہے جس میں ہمیں فلاور شو کرنا ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ رمضان کے بعد آن ہو جائے گا, اور امید یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم وہاں ایک اچھا ایونٹ کریں گے, چاہے وہ فلاور شو کا ہو یا اور اس طرح کی کسی بھی, ہم بلال والوں کے لیے بلال کی عوام کو سہولت دے سکے تو وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم کریں گے. اور ابھی آپ کی توسط سے میں میڈیا سے کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی میں آ رہا ہوں, وہاں پر بہت بڑی انڈسٹریل ایریا ہے. ابھی میں احتجاج سے آ رہا ہوں, نیشنل ریفائنری وہاں بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہاں روڈ ٹوٹے ہوئے, کلوٹ نہیں ہے, اور گرین بیلٹ اور پارک اسکول کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی میں وہاں احتجاج لوگ کر رہے تھے, اس سے اٹھ کے آیا ہوں میں, اور ان سے بات ہوئی کہ آپ کا OCSR جو فنڈ ہوتا ہے, جو 5% علاقوں میں لگانا ہوتا ہے, وہ کہاں ہے, کہ آپ نے 1 روپے کا کام نہیں کیا علاقے میں. تو انہوں نے یقین دہانی تو کرائی, لیکن آپ کو مجھ سے اچھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور علاقوں میں نہیں لگتے. تو ان پہ بھی میں نے پریشر دیا ہوا ہے کہ دیکھیے اس طرف والا علاقہ میرا ڈیولپ ہے کچھ, اس طرف والا علاقہ بالکل وہ کراچی لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کراچی میں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے اس کو ہم بہتر کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کے ایک کوئی میں نے دیکھی ہے, کل میں نے چلائی بھی ہے, کہ جو ٹیکس نہیں دے رہے, ریکوری تو ظاہر ہے سانسیں ہوتی ہیں نا ادارے کی, ایک اس پہ آپ نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے, پھر تو تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے کل سے, تو یہ جاری رہے گا, اور ریونیو پر کوئی سمجھوتا کریں گے یا آپریشن جاری رہے گا, اس میں پولیس رینجرز کی بھی مدد لیں گے؟ دیکھیے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے ٹاؤن میں اگر کام کرنا ہے یا ترقیاتی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جو OCT مل رہی ہے اس میں ہماری سیلری بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور ریٹائر ملازمینوں کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ہے. تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو میں نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے, انہیں میں بہترین سہولیات دے رہا ہوں, اور میں ان سے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ ٹیکس پہ کوئی ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کریں گے, جو ٹیکس بنے گا جس ادارے کا بھی ہے وہ پے کرے گا, اور جو پے نہیں کرے گا ٹیکس ٹاؤن کو, اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اور وہ کارروائی شروع ہو گئی, کل آپ نے دیکھا ہے, انشاءاللہ یہ آگے جائے گی, کارروائی بڑھے گی اس پہ. زبردست. جو ٹیکس نہیں دے گا, ریونیو نہیں دے گا, اور کورٹ بھی کہتی ہے بھائی ریونیو پہلے, اس کے بعد بندہ دیکھتی ہے, ریونیو پہلے. اچھا یار یہ بتاؤ, ریٹائر ملازمین کا بھی آپ نے چھیڑا ہے, آپ نے ایک قصہ چھیڑا تھا کچھ دن پہلے, ہے امید کچھ ان کو ادائیگی کی؟ جی بالکل, میں نے کل اپنے اکاؤنٹ آفیسروں کو بلایا تھا, اور ان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی. تمام ریٹائر ملازمینوں کی فائل بھی میں نے چیک کی, اور انشاءاللہ میں کوشش ہوتی ہے کہ جو کمٹمنٹ کروں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پوری کرے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں. میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. تو میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم ریٹائر ملازمینوں کو اس حالات میں کہ OCT میرے پاس نہیں آ رہی ہے اور اس میں سیلری پوری نہیں ہو رہی ہے, میں نے جو یہاں ابھی آپ کے سامنے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی 2.5 کروڑ روپے کے کام کیے ہیں پچھلے 2 مہینے پہلے UCs میں, ہر UCs میں 30 40 لاکھ روپے, ان کا 1 روپے میں نے ابھی تک نہیں دیا ہے. یہ آن دا ریکارڈ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے کسی بھی کانٹریکٹر کو 1 روپے کی پیمنٹ نہیں کی, لیکن ریٹائر ملازمین کو میں کوئی 1.5 کروڑ روپے دے چکا ہوں, اور 1 کروڑ روپے سے اباؤ اماؤنٹ ابھی دینے جا رہا ہوں. تو یہ 2.5 کروڑ روپے ان کے ہو جائیں گے. اور جو میرے کانٹریکٹر ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تھوڑا سا, آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ تھوڑا صبر کریں, پہلے میں ریٹائر ملازمینوں کو دیکھوں گا. تو 2-3 دن میں ہم ریٹائر ملازمینوں کو انشاءاللہ فلاور شو کے ہی پارک میں بلا کے عزت کے ساتھ ان کو ان کی جو اماؤنٹ ہے جتنا ہم پے کر سکے قسطوں میں اس کو دیں گے. 1 کروڑ روپے سے زیادہ اماؤنٹ میں پھر دینے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ کانٹریکٹروں کو بھی میں اگلے مہینے پیمنٹ کر دوں گا, اور مزید ترقیاتی کام شروع کر دوں گا. میں نے ابھی بھی اور بھی آرڈر کیے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں بڑے مسئلے مسائل ہے. اب سیوریج واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میرے انڈر نہیں آتا ہے, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے آج تک ہمیں ٹاؤن کو ایک ڈکن نہیں دیا ہے. اب میں نے اپنے کانٹریکٹر سے کہا ہے کہ یہ آپ رنگ ڈکن بنائیں, تو وہ 30-40 لاکھ روپے کے جو میں رنگ ڈکن بناؤں گا وہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہم ایکسٹرا کر رہے ہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی یوسیوں کو رنگ ڈکن پرووائڈ کروں کہ لوگ گٹروں میں اور اس سے بچے. اور لائٹوں کا بھی میرا پروگرام ہے کہ میں رمضان سے پہلے اپنی تمام یونین کونسلز کو مسجدوں کے لیے لائٹیں بھی پرووائڈ کروں. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس ٹیم اچھی موجود ہے, میرے حوصلے بلند ہے, مجھ میں ہمت ہے, انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کام کریں گے, کیونکہ یہ واحد چیئرمین تھا گوہر علی خٹک شاہ فیصل ٹاؤن کے
جنہوں نے اپنے کاموں کا آغاز قدم رکھنے سے پہلے یہاں ٹینٹ لگایا تھا, اس میں قرآن خوانی کا آغاز کیا تھا. جب قرآن شریف لڑکوں بچوں نے اور افسران ملازمین موجود تھے, انہوں نے شروع کر دیا تھا, پھر انہوں نے ٹاؤن میں قدم رکھا تھا اور اس کے بعد سے کاموں کا آغاز کیا تھا. تو اللہ بہتری لاتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں ریٹائر ملازمین کو شاید 1 کروڑ روپے دوں گا, آپ 50 بھی دو گے تو میں آپ کو سلام کروں گا, آپ کی عظمت کو سلام کروں گا. اس لیے کہ فلاور شو پہ کہہ رہے ہیں وہاں دوں گا. فلاور شو سب لگاتے ہیں. کراچی کے اندر گلبرگ ٹاؤن پھر شاہ فیصل ٹاؤن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے فلاور شو کر کے اپنے لوگوں کو ایک سہولیات فراہم کی, ساتھ بہترین ماحول فراہم کیا. 1 روپیہ قومی خزانے میں جو ریونیو کی مد میں آتا ہے یا کوئی بھی ہو, اوزرٹی تو ہی نہیں, اس کا 1 پیسہ انہوں نے خرچ نہیں کیا, 1 پیسہ نہیں خرچ کیا. ہاں آپ کو بھی پتا ہے, عقل مند آدمی کہے گا کیسے لگا دیا, پھر خود بخود ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے لگا دیا تھا کیا, فرشتے آئے تھے پودے لگانے؟ نہیں, وہاں آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی بیک گراؤنڈ میں, ویڈیو میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, مل بانٹ کے کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز لگاؤ, ہمیں یہ چیز دے دو. اس طرح پبلک کے ساتھ مل کے یا کسی کے ساتھ این جی اوز کے ساتھ مل کے فلاور شو لگایا. 1 ٹکا گورنمنٹ کا قومی خزانے کا یا شاہ فیصل سے کا نہیں نکلا, اور وہی پیسہ انہوں نے لوٹا دیا. ورنہ 50-60 لاکھ 70 لاکھ خرچ کر کے فلاور شو کرتے اور ہوتی. لیکن وہ جو ریٹائر ملازمین ہیں جن کی آنکھیں نم ہیں, ان کے آنسو کوئی نہیں پہنچتا. تو بیکار ہے ایسے فلاور شو جس میں 50-70 لاکھ روپے خرچ ہو اور ریٹائر ملازمین حسرت سے دیکھ رہا ہو, اس کے آنسو نکل رہے ہوں. اگر وہی پیسہ ریٹائر ملازمین کو دے دیا جائے تو یقیناً وہ خوشحال رہے گا. اگر یہ 1 کروڑ دے رہے ہیں, اگر وہ 70 لاکھ دے دیتے, یہ 1 کروڑ دے رہے ہیں, تو رمضان مبارک اس ریٹائر ملازمین کا اچھا گزرتا, عید پہ بھی وہ کچھ کر لیتا. وہ میری طرح یا آپ ہم لوگ کی طرح فراغ دلی سے خرچ نہیں کرتا. وہ 20-30 ہزار میں راشن ڈالتا, 5-10 ہزار کے کپڑے لیتا, اور عید بھی رمضان بھی نکالتا, عید بھی نکالتا, اور بقرعید تک کھینچ لیتا. بقرعید تک تو یہ پھر پیسے دے دیں گے تو ان کے چولہے جلتے رہیں گے. یار یہ تو اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا صرف اس لیے قبول ہوتی ہے, آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ جو کام شروع کرتے ہو قرآن شریف کی بدولت ہے, اللہ کے کلام کی بدولت ہے جو آپ نے کیا تھا. آخر میں مجھے یہ بتا دیں, ملازمین کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, فنڈ نہیں ہے. پی ایف سی ایوارڈ شاید جون میں ملے گا آپ کو بجٹ کے بعد, تو پھر تو آپ کے ہاتھ پیر کھل جائیں گے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ فنڈ یا اختیارات ایسے ملے کہ ہم ڈیلیور کر سکیں. دیکھیے یہاں کا ایک سسٹم چلتا ہے, اور وہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں نہیں نکلنے دیتا ہے. اور کراچی میں جتنا ریونیو ہوتا ہے, جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, جتنے پیسے کراچی دیتا ہے, اگر اس کا 5% بھی کراچی کے عوام پہ لگا لیا جائے تو ایک کراچی لندن اور نیو یارک سے بہتر شہر بن سکتا ہے. لیکن پچھلے 25 سال سے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نالے میں بچہ گر گیا مر گیا, گڈر میں بچہ گر گیا مر گیا, اسکول نہیں ہے, پارک نہیں ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو وہ سسٹم نے کراچی کو انگیج کیا اور سارا پیسہ کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو یا ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ یا میئر ان کو نہیں دیا جاتا ہے وہ پیسہ. اور مجھے امید تو نہیں ہے کہ کچھ بہتری ہو اور ہمیں کوئی فنڈنگ ہو, کیونکہ اگر ہمیں فنڈنگ ہوگی, ہم ڈیلیور کریں گے, کام بہتر ہوں گے, تو سسٹم ناکام ہو جائے گا. تو سسٹم اللہ کرے ناکام ہو جائے اور جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کے پاس فنڈ ہو اور کراچی کے لیے بہتر ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کراچی کے لیے بہتر ہوگا. پی ایف سی کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں اوزرٹی شیئر میں اضافہ ہوگا. میرے حساب سے تو 10-15 کروڑ 20 کروڑ کا اضافہ ہونا چاہیے جیسے پی ایف سی بنا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو صرف چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک کی خوشحالی نہیں ہوگی, یعنی شاہ فیصل کی 25 ٹاؤن کی خوشحالی ہوگی, جس میں 13 تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور 2-3 جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہیں, 9 جو ہے جماعت اسلامی کے ہیں. تو یقینی طور پر وہ خدمت خدا کے لیے آئے, وہ پیسہ وہاں لٹائیں گے, جماعتی بھی نہیں کھائیں گے, یہ بھی نہیں کھائیں گے. اگر اس کو کھانا ہوتا تو بھائی یہ کنٹریکٹر کو پیسے دیتا, ریٹائر ملازمین کو نہیں دیتا. بہرحال آج مختصر سی ملاقات میں کھینچنے کی کوشش کی تھی, لیکن انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے اور آپ نے سن لیا. اجازت دیجیے. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے, کراچی.